بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ ضلع کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں 5 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تھا۔ مارے گئے خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ خارج دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی کلیئرنس کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید خارج کی تلاش بھی جاری ہے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری ہے۔ غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی افریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ افواج پاکستان پولیس کے جوان شب و روز ملک دشمن عناصر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ غیر متزلزل عزم میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں۔ KP میں فتنہ الخوارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مالی سال 2024-25 کے دوران بھاری خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کو 123 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ گزشتہ مالی سال 2023-24 میں یہ خسارہ 30.6 ارب روپے تھا۔ مالی سال 2025 میں سرکاری اداروں کے نقصانات میں 300% کا بڑا اضافہ ہوا۔ خسارے کے لحاظ سے NHA 153 ارب روپے کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کوئٹہ الیکٹرک کو 58.1، سکھر الیکٹرک کو 29.6، پاکستان ریلویز کو 26.5، پشاور الیکٹرک کو 19.7، جبکہ پاکستان سٹیل ملز کو 15.6 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ مالی سال 2025 کی پہلے نصف میں بڑے خسارے والے سرکاری اداروں نے مجموعی طور پر 343 ارب روپے کے نقصان کی اطلاع دی ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں خسارے میں 2% بہتری ہوئی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ مظاہروں میں درجنوں اموات رپورٹ ہوئیں، املاک کو نقصان پہنچا، متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے، تقریباً 2500 افراد گرفتار ہیں۔ انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند۔ وزارت مواصلات کا کہنا ہے کہ فیصلہ ملکی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ داخلی معاملات پر امریکی بیانات مداخلت اور دھوکہ دہی ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میر مقدم نے کہا ہے کہ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر نے احتجاج کو تشدد کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ غیر ملکی مداخلت ریاستی خود مختاری کے اصولوں کے منافی ہے۔ ایران نے اپنی تاریخ میں بارہا سازشوں کا سامنا کیا اور ہر بار سرخرو ہوا ہے۔ ایرانی عوام کی اکثریت ریاست اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی قوم اپنی تہذیب اور قیادت کے ساتھ ہر سازش ناکام بنائے گی۔ امریکہ انتہائی اشتعال انگیز اور غیر عقلی دور سے گزر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں۔ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج اپنے عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایرانی عوام سے خطاب میں اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ کچھ فسادی عناصر عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خود خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی غیر ملکی طاقت کے لیے کام کرنے والے کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی تازہ صورتحال میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے۔ تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 اہلکاروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔
اسکرین پر یہ نمبر اس وقت موجود ہیں. ایران کی تازہ ترین صورتحال میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کیا ہے. تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں 3 اہلکاروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں جو اسکرین پر اس وقت موجود ہیں. پاکستانی شہریوں کو سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی گئی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہونے تک پاکستانی شہری ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں. ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو انتہائی احتیاط، چوکس اور غیر ضروری نقل و حرکت کم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی شہری پاکستانی سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں رہیں. تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور زہدان مشہد میں قونصل خانے کے ہنگامی نمبرز جاری کر دیے گئے ہیں. دفتر خارجہ کا ایران میں موجود پاکستانیوں کو اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دینے کا مشورہ دیا گیا. بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی نے بھی پاک سعودی عرب دفاعی اتحاد میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے. بلومبرگ کے مطابق یہ انکشاف اس معاملے سے باخبر افراد نے کیا ہے. بلومبرگ کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا. اس معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب نے پچھلے سال ستمبر میں دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک بھی ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی. یہ بات نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے اور ترکی پہلے سے نیٹو اتحاد کا رکن ہے. بلومبرگ کے مطابق ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات اگلے مرحلے پر ہے اور تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے. انقرہ کے ایک تھنک ٹینک کے تجزیہ کار نے کہا ہے کہ اس اتحاد میں سعودی عرب کی معاشی طاقت، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور انسانی وسائل کی طاقت، جبکہ ترکی اپنے فوجی تجربے کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. جبکہ ترکی نے اپنی دفاعی صنعت کو بھی بہت فروغ دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں اپنے اور اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے. خطے کے تنازعات نے دیگر ملکوں کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کی شناخت کے لیے نیا میکینزم بنائیں. اور بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معاہدہ فائنل کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون نہیں کیا، حالانکہ مودی سے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. یہ بات امریکی وزیر تجارت نے کہی ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے بھارت سے کہا تھا کہ وزیر اعظم مودی صدر ٹرمپ کو فون کر کے تجارتی معاہدہ فائنل کریں، مگر بھارت ایسا کرنے میں ہچکچایا اور فون نہیں کیا. امریکی وزیر تجارت کے مطابق مودی کے فون نہ کرنے کے بعد امریکہ نے ایک ہفتے کے اندر انڈونیشیا، فلپائن اور ویتنام سمیت دیگر کئی ملکوں سے زیادہ شرح پر 2 طرفہ معاہدے طے کیے. سمجھا جا رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ پہلے معاہدہ کم شرح پر پہلے ہو جائے گا، جس سے واشنگٹن ان ملکوں پر حاوی آ سکے جو مذاکرات کی میز پر بعد میں آئے. بھارت کے کال نہ کرنے سے مسئلہ یہ ہوا کہ ان ملکوں کے ساتھ معاہدے زیادہ شرح پر ہوئے اور جب بھارت نے بعد میں رابطہ کیا تو بہتر شرائط ختم ہو چکی تھیں. ہاورڈ لٹنک نے وضاحت کی کہ نئی دہلی کے غیر یقینی رویے کے باعث بھارت کو سازگار ڈیل نہ مل سکی. ویلکم بیک. پاک امریکہ 2 ہفتوں پر مشتمل انسدادی دہشت گردی مشق نیکٹا پبی میں جاری ہے. ISPR کے مطابق مشق کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا ہے. پاک فوج اور امریکی فوج کے دستے مشق میں شریک ہیں. دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا. افتتاحی تقریب میں پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اب ہارٹ اٹیک ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو دور دراز کے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا. کارڈک کیتھ لیب میں عالمی SOPs کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج ہوگا. 90 منٹ کے اندر ضلعی کارڈیالوجی مرکز پہنچنے پر مریض کی جان بچانا ممکن ہوگی. اپنے ایک بیان میں مریم نواز نے کہا ہے کہ بھکر، چکوال، خانیوال، جھنگ، میاں والی اور بہاڑی میں کیتھ لیب جلد فنکشنل کر دی جائیں گی، جبکہ حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، راجن پور اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فیز 2 میں یہ لیبس فنکشنل کر دی جائیں گی. کیتھ لیب میں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور پرائمری PCI کی سہولت بھی میسر ہوگی. ضلعی کارڈیک کیتھ لیب میں فرائض انجام دینے والے ڈاکٹرز کو اسپیشل پے پیکج دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ ضرور نبھائیں گے.
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ڈیلی الاؤنس کے معاملے پر پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اپنی پالیسی کے مطابق ہی ڈیلی الاؤنس کی ادائیگی کا کہہ دیا۔ پی ایس بی اپنی پالیسی کے مطابق کھلاڑیوں کو $40 ڈیلی ادا کرتا ہے، جو تقریباً 11,000 روپے بنتے ہیں، جبکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن انٹرنیشنل ٹور پر $30,000 روپے ڈیلی ادا کرتی ہے۔ کھلاڑیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں $40 منظور نہیں، $30,000 روپے دیے جائیں۔ کھلاڑیوں نے کیمپ میں نہ جانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پی ایچ ایف نے پی ایس بی سے معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اسلام آباد میں جاری کیمپ کے دوران قومی ہاکی کھلاڑیوں کی پاکستان سپورٹ بورڈ کے ڈی جی یاسر پیر زادہ سے ملاقات ہوئی۔ کھلاڑیوں نے ڈی جی پی ایس بی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایچ ایف نے پی ایس بی کو خط لکھا ہے، جس پر ڈی جی یاسر پیر زادہ نے کسی خط کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام اخراجات پی ایس بی اپنے وسائل سے برداشت کر رہا ہے۔ ڈی جی سے ملاقات کے بعد مالی مشکلات سے 2-4 قومی ہاکی کھلاڑی تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کئی کھلاڑی اسلام آباد میں پرو لیگ کے کیمپ میں شرکت کے لیے ادھار پیسے لے کر پہنچے ہیں۔ قومی ہاکی کھلاڑیوں نے وزیر اعظم پاکستان سے معاملہ جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 تو انصاف کی جیت پر ختم ہو گیا، لیکن سینئر صحافی اور جیو نیوز کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کے قلم سے لکھا جانے والا ڈرامہ نشر ہونے کے بعد معاشرے میں ریپ جیسے سنگین جرم کے بارے میں آگاہی، لڑنے کا شعور، قانون کی پاسداری اور حقوق کے تعین پر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی مشترکہ کاوش کیس نمبر 9 اپنے آغاز سے ہی ناظرین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اپنے مد مقابل ہر پروگرام پر سبقت کے ساتھ بیشتر پیش رہو۔ کشمکش سے بھری آخری اقساط نے ریٹنگ چارٹ پر نمایاں برتری کے ساتھ اس کی مقبولیت کو 4 چاند لگا دیے۔ جیو نیوز کے معروف تجزیہ کار، سینئر صحافی اور بے باک اینکر شاہزیب خانزادہ کے قلم سے تراشیدہ اس حساس موضوع نے اظہار رائے کو جنم دیا۔ سید وجاہت حسین کی ہدایات میں ڈرامہ سیریل کی میگا سٹار کاسٹ میں شامل فیصل قریشی اور سوا قمر کے ہمراہ شاہ نواز زیدی، ہنا خواجہ بیات، احمد رنداوا، جنید خان، نوین وقار، علی رحمان، روشنا خانزادہ، گوہر رشید، نور الحسن، کامران جیلانی، عذرا محی الدین اور دیگر ساتھی فنکاروں کی اداکاری نے اپنے دیکھنے والوں کے جذبات کا ساتھ بالکل نہ چھوڑا۔ کامران حیدر کے مکروہ چہرے سے اتاری گئی نقاب کے پیچھے سحر معظم کا عزم آہن شائقین کی حوصلہ افزائی کا ثمر تھا۔ معاشرے سے وابستہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی ڈرامہ سیریل کے بارے میں مثبت رائے اور پذیرائی ریپ سے متاثرہ فریادوں کے حق میں زباں بن گئی۔ میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بیٹوں کی پرورش ایسے کریں کہ وہ کامران جیسے نہ بنے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کی ستائش اور پسندیدگی کا پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی بشمول جیو ٹیلی ویژن کا تہہ دل سے شکریہ۔